السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے. 2 دن سے مین اسٹریم میڈیا، نیرو میڈیا، سوشل میڈیا ہر جگہ پہ ایک وبال مچا ہوا ہے اور بڑے بڑے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی یہ خبر چل رہی ہے کہ اداکارہ میرا جو ہیں وہ اس وقت مینٹل ہاسپٹل میں ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ امریکہ میں گئی تھیں ایک ہاسپٹل میں اپنے ویکسین کے شاٹس لگوانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کو بخار ہوا. بخار کے بعد جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں انہوں نے اوٹ پٹانگ ایسی باتیں کی. کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ انہوں نے اوٹ پٹانگ باتیں کی اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹرز نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا یا ڈائگنوز کیا کہ میرا جو ہیں وہ دماغی توازن کھو چکی ہیں. لہٰذا انہوں نے ان کو بھیج دیا پاگل خانے، اور وہاں سے میرا نے فون کیا اپنی والدہ کو 4 اپریل کو، اور اس کے بعد ان کی والدہ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ پہلے جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ ان کی والدہ جو ہیں ان کا جو آخری رابطہ تھا وہ 4 اپریل کو ہوا تھا. 4 اپریل کے بعد ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا میرا کی والدہ کا، جس میں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی بیٹی اگر مینٹل ہاسپٹل میں ہیں تو ان کو وہاں سے نکلوایا جائے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے پاکستان میں جب ان کو یہ خبر ملی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی. پھر اس کے بعد ہمیں یہ خبر بھی ملی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری جھوٹی خبریں تھیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ میرا کے بارے میں لوگ ویسے بھی کہتے ہیں کہ وہ اسکینڈل کوئین ہے، یا کہا جاتا ہے کہ وہ شہرت کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں. تو اتنی ساری ریومرز کے بیچ میں خود آ پہنچی ہوں میرا کی والدہ کے سامنے، اور آپ لوگوں کا ایک ایک سوال میں ان سے پوچھوں گی. السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. زنیرہ کیسی ہے آپ؟ الحمدللہ آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ قصہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ 4 اپریل کو آپ کا رابطہ ہوا، اس کے بعد سے رابطہ نہیں ہوا، مینٹل ہاسپٹل کی کیا کہانی ہے، یہ ساری بات بتائیں. زنیرہ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو مل کے. تو اب یہ ہے کہ رابطہ میرا 4 تاریخ کو ہوا، تو اس سے پہلے میری فون پہ بات چیت ہوتی رہی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، ہنسی خوشی. میں ادھر جا رہی ہوں امریکہ میں ادھر جا رہی ہوں، تو میں بالکل خوش تھی. پھر آپ کو پتا بچوں سے کٹ آف ہو جائے تو پھر ٹینشن لگ جاتی ہے. تو وہ ویکسین کروانے کے لیے گئی ہوگی، ضرور گئی ہوگی، اور اس کے بعد اس نے شاید میرے سے مذاق کیا ہوگا کہ میں تو ہاسپٹل میں ہوں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ویکسین کے بعد 2-4 گھنٹے کا ریسٹ بھی ہوتا ہے، شاید ایسا کر رہی ہو. لیکن 2 دن میں پریشان کیوں ہوئی؟ میرا 2 دن سے ان کے ساتھ رابطہ نہ ہوا. 6 کو بھی نہ ہوا، 7 کو بھی نہ ہوا، اور نہ ہی انہوں نے مجھے اس فون سے فون کیا اپنے فون سے، وہ بھی کسی کا فون تھا. اچھا. تو میں بہت اپسیٹ ہوگی. ظاہری بات ہے بیٹا جی، یہ تو آپ سمجھتی ہوگی کہ آپ گھر پہ 1 گھنٹہ کے لیے لیٹ ہو جائے تو امیاں کیا کرتی ہیں. بالکل ایسے میں نے وہی میرے ساتھ ہوا. میں بہت پریشان اور ٹیبلٹس کھا رہی، میں نے سونے لگی، میں نیند نہ آئی مجھے، رات کو میں اٹھ کے باہر واک کرنے لگی. لیکن الحمدللہ سوشل میڈیا نے بھی جو کیا، پریشانی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ وہ بھی آخر میرا بھی ان کی بھی ہے، پاکستان کی ایک سٹار تو ہے نا. بالکل. تو میں نے عمران خان سے بھی ریکویسٹ کی، شیخ رشید صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ اگر ایسی بات ہے، میرا اگر پریشانی میں ہے تو میری ہیلپ کریں اور اسے پاکستان میں. یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میرا نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، 2 دن تک آپ ان سے کانٹیکٹ کرتی رہی، نہیں ہو پایا، اس کے بعد انہوں نے آپ کو مذاق میں، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مذاق میں کہا کہ وہ مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی ہیں، تو مطلب آپ نے ان سے کنفرم کیے بغیر ہی میڈیا کو آپ نے انٹرویوز دے دیے؟ اتنی بڑی خبر ہر جگہ پہ چل گئی کہ وہ مینٹل ہاسپٹل میں چلی گئی ہیں. نہیں، میں نے خبر نہیں دی، نہ میں نے کسی کو بتایا ہی ہے. مجھے کسی نے یہ یہاں سے فون پہ پوچھا کہ میرا کدھر ہے، کیا بات ہے. میرا تو سنا ہاسپٹل میں. میں نے ظاہری بات ہے کہ میں نے آگے سے، مجھے ویکسین کا مجھے یاد نہیں رہا، میں نے آگے سے کہہ دیا. لیکن یہاں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یہ بات پہلے لیک آؤٹ نہیں کی ہے، پہلے میڈیا کے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے. پھر اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے میرا نے فون پہ بھی کہا کہ میں ادھر ہاسپٹل میں ہوں. وہ دیکھیں نا، جب وہ نا وہاں سے کسی نے بتایا ہوگا نا کہ میرا ہاسپٹل میں، یہ تو کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے. یہ اگر ہاسپٹل میں ویکسین بھی لگوانے گئی ہیں تو سب کو پتا ہوگا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے پھر آگے سے جو میرا نے شاید جوک کیا، مذاق کیا یا جو بھی ہے، میں نے وہ اس طرح ان سے پوچھا. اور پھر سب سے ورڈ بات تو یہ تھی کہ جب میں فون کرتی تھی اٹینڈ نہیں ہوتا تھا، اور مجھے اس بات کا نہیں تھا کہ کچھ ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. میں نے ویکسین تو میں بھی لگوا کے آئی ہوں. تو بات نیرا
ایسی نہیں ہوئی کہ جس سے میں پریشان ہوئی. پریشان تو میں فون نہ سننے اور سننے سے ہوئی. تو آنٹی مجھے یہ بتائیں کہ جب یہاں پہ مین اسٹریم میڈیا اور ہر جگہ پہ یہ خبر پھیل گئی کہ جو میرا ہیں وہ مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ ہو چکی ہیں اور اب ان کا باہر نکلنا مشکل ہے، تو اس پہ ظاہر بات ہے کہ اوورسیز میں باہر جو میرا ہیں انہوں نے بھی یہ خبر سنی ہوگی، تو انہوں نے آپ کو کال کر کے بتایا کہ ان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا ہے؟ جی کل مجھے انہوں نے فون کیا نا. اچھا. کل فون کیا انہوں نے. کل کیا تاریخ تھی؟ 7 تاریخ تھی. 8 تاریخ. 8 کو انہوں نے مجھے فون دوپہر کو کیا کیونکہ یہاں پہ آفٹر نون تھا اور ادھر رات تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے انہیں نہیں بتایا ابھی کہ میں نے کیا کہا یا کیا. کہتی ہے یہ سارے مجھے فون کر رہے ہیں لوگ. میں نے کہا پھر؟ کہتی میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں. میں نے اچھا یہاں پہ پھر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ اگر میرا نے آپ کو فون کیا مین اسٹریم میڈیا پہ اپنے بارے میں خبر سن کے، پھر آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایک اپنا میسج جو ہے، وہ ویسے بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتی ہیں، تو وہ اپنا ایک میسج جاری کرتی ہیں جس میں وہ تمام لوگوں کو بتاتی ہیں کہ یہ ریومرز ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں. انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا پھر؟ دیکھیں یہ اس کے بارے میں تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی کہ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں. بہرحال میں نے سب کو رات کو کہہ دیا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں اور کوئی ان کے اوپر کوئی مینٹل پرابلم نہیں ہے. اور ویسے بھی میں نے سب کو بتایا کہ وہ میرے سے تو ایک ڈرامہ سائن کر کے گئی میرے سامنے، بی جی سے وہ فلم سائن کر کے گئی ہیں، ڈریسز کے سائز دے کے گئی ہیں، اور یہ بہت سارے کام ہم نے مل کے کیے ہیں. جب وہ دبئی گئی ہیں اور دبئی سے وہ کراچی ادھر چلے گی امریکہ، نیو یارک، تو میں ایسی بات بالکل نہیں سوچ سکتی کہ میں اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کروں، اور اللہ نہ کرے کہ اس سچویشن میں وہ آئیں. اچھا آنٹی، ایک خبر جو ہے اس وقت میڈیا پر یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کیپٹن نوید ہیں انہوں نے دراصل میرا کی مدد کرتے ہوئے وہاں پہ کوئی $50,000 جمع کروا کے ان کو ہاسپٹل سے باہر نکالا ہے، تو اس میں کتنی سچائی ہے یہ بتائیں. اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ نکالا ہے نہیں نکالا. انہوں نے نکالا ہے، ان کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں یہ مجھے نہیں پتا. اچھا، ایک اور سوشل میڈیا کے اوپر ریومر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ پبلسٹی کے لیے، کیونکہ وہ ڈرامہ کوئین ہے، کوئی نہ کوئی ڈرامہ آتا رہتا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے ڈرامہ کے لیے کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے فون نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہو کے آپ نے خبر کر دی اس طرح سے لیک، یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ جو بھی آپ کہنا چاہتی ہیں لوگ آپ کے سامنے ہیں. میں بالکل اس بات کو سائن نہیں کروں گی کہ اس نے میرے ساتھ کوئی ڈرامہ کیا. میرے ساتھ وہ ڈرامہ بھی نہیں کرتی، کبھی بھی زندگی میں ڈرامہ نہیں کیا اس نے میرے ساتھ. اور پبلک کے لیے میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ ایسا کریں گی اپنے لیے کہ بھی میں یہ ڈرامہ کر کے میں کچھ پاپولر ہوں یا مجھے کوئی لوگ یہ میڈیا میں لائیں. اس کو تو میڈیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی تو ایک ہی بات کافی ہے. تو میں یہ بات نہیں تسلیم کرتی. میں اچھا آنٹی، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں اپنوں کا پرایوں کا پتہ چلتا ہے، تو اس مشکل وقت میں جب یہ پوری خبر پھیلی ہوئی ہے کہ میرا جو ہیں وہ اس وقت مینٹل ہاسپٹل میں ہے، تو وہ ڈائریکٹر یا پروڈیوسرز جنہوں نے میرا کے ساتھ کام کرنا تھا یا انہوں نے ایڈوانس پیسے دیے ہوئے تھے، ان کے تو یقیناً آپ کو فونز آئے ہوں گے، اور اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، اور کتنے لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کی بیٹی سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمارے پیسے ڈوب گئے ہیں؟ ویسے سچ بتاؤں جی، سب کے فون آئے ہیں اور سب نے میرے ساتھ ہمدردی کی ہے کہ آنٹی مجھے ہمیں بتائیں کچھ پرابلم ہوا تو ہم ہر طرح مدد کریں گے. بلکہ سیاستدانوں کے بھی فون آئے. اچھا جی، اور میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب کا بھی فون آیا کہ مطلب کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے. تو چونکہ میں فون ایک دوسرے کے ساتھ اتنے آ رہے تھے کہ میں اٹینڈ نہیں کر پا رہی تھی. تو اور سب نے مجھے تسلی دی ہے اور سب نے مجھے کہا ہے آنٹی جی، ماں جی، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بتائیے. ایون کہ بی جی نے جتنا مجھے کہا ہے کہ میرا پورا امریکہ میں میری وہ آرگنائزیشن ہے، میں آپ کو پوری سپورٹ کروں گی. اچھا یہ بتائیں کہ کیونکہ ابھی تک میرا نے کسی صحافی کا فون پک نہیں کیا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں بتا رہی ہیں کہ اس خبر کے حوالے سے نہ تردید کر رہی ہیں نہ تصدیق کر رہی ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ آپ کی ان سے بات ہو گئی ہے، آپ کو انہوں نے تسلی دے دی ہے، پاکستان کب آ رہی ہیں وہ؟ یہ مجھے میسج ابھی دیا انہوں نے، میں آپ کو وہ سنا بھی سکتی ہوں کہ انہوں نے کہا میں پاکستان سے فون کسی کا اٹینڈ نہیں کر پا رہی امی، آپ بتائیے گا، میں جب پاکستان آؤں گی نا تو میں سب کے ساتھ رابطہ کروں گی اور آپ کے ساتھ جا کے کروں گی. اور دوسرا میں کرونا ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر ہی پاکستان آ سکتی ہوں.
اچھا، یعنی کرونا ٹیسٹ دوبارہ سے کروا کے اس کے بعد وہ پاکستان آ سکتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ ایک اور بہت میرا، کیونکہ آپ والدہ ہیں تو آپ سے تو جو ہے نا پہلے بھی میری ملاقات ہوتی رہتی ہے ٹیلی ویژن شوز میں. جی. تو میرا کے حوالے سے شروع سے ایک سوال ہے جو لوگ بہت ہی پوچھتے ہیں، اور لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں آپ سے ملوں تو میں ضرور پوچھوں کہ کیپٹن نوید کا کیا وہ واقعی ان کے شوہر ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لاک ڈاؤن میں بھی میرا جب امریکہ گئی تھیں تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی لوگوں سے کہ وہ ایک ہوٹل کے اندر اسٹک ہو گئی ہیں، لیکن بعد میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کے سسر ہیں اور وہاں پہ ان کے شوہر ہیں جو جن کے گھر پہ وہ رہ رہی تھیں، اور کیپٹن نوید کا نام سامنے آیا تھا. تو کائنڈلی اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیے جو سچائی ہے وہ سچ یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے میں نے ان کی انگیجمنٹ کر دی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد شادی کب کی ہے، کہاں کی ہے، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ. اور وہ نہ پاکستان میں آتے ہیں نہ میرے گھر میں آتے ہیں. وہ امریکہ میں ہیں، میں پاکستان میں ہوں. اب وہ امریکہ جاتی ہیں تو مجھے جب بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہوٹل میں اسٹے کیا ہوا ہے، اور مجھے وہاں کے نمبر بھی دے دیتی ہیں. اب مجھے نہیں پتہ اس میں سچائی کیا ہے، کیونکہ امریکہ کوئی چھوٹا سا تو نہیں ہے. وہ نیو یارک میں رہتے ہیں، وہ کبھی واشنگٹن جاتی ہے، کبھی دوسرے سٹی میں جاتی ہیں. اس کے بارے میں نہیں علم مجھے. اچھا آنٹی، کیونکہ آپ ماں ہیں اور آپ کا دل بہت نرم ہے، آپ ویسے بھی بہت سافٹ ہارٹڈ ہیں، تو آنٹی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ میرا جو ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ان کی شادی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن آپ نے 10 سال پہلے ان کی انگیجمنٹ کی تھی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ہے، اور اگر شادی ہو گئی ہے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ اپنی ماں کو اپنے مین فنکشن میں نکاح میں شامل نہ کریں؟ نہیں، وہ میں امریکہ جا نہیں سکتی نا. میں نہ جانے کا، جب سے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے امریکہ میں، ہمارے گھر سے کوئی بھی پریپیئر نہیں ہے کہ ہم امریکہ جائیں. اس لیے میں نہیں جاتی. حالانکہ راجہ صاحب نے مجھے، ان کے وہ جو سسر ہے راجہ پرویز صاحب، انہوں نے کئی دفعہ کہا میں آپ کو انویٹیشن بھیجتا ہوں. میں نے کہا نہیں راجہ صاحب، میں نے نہیں امریکہ آنا. اچھا آنٹی، اب ایک اور بات یہ ہے کہ آپ بڑی سافٹ ہارٹڈ ہیں، اتنی اچھی نائس ہیں، بہت دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ کے بارے میں پورے میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ میرا نے آپ کے اوپر چوری کا الزام لگایا تھا اور آپ کو گھر سے نکال دیا تھا. اس وقت آپ کے آنسو ہم نے دیکھے تھے اور ہمارے دل پہ چھریاں چل رہی تھیں. تو ایک بیٹی کیسے اپنی ماں کے ساتھ یہ کر سکتی ہے جبکہ ماں ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، ماں کبھی اس کو غلط نہیں کہتی؟ آپ نے تو بڑی پیاری بات کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کی گم ہوئی ہو تو اس نے بجائے جس نے اٹھائی ہے اس کا نام لگانے کے بجائے مجھے کہہ دیا ہو. تو میں اس چیز کا مائنڈ نہیں کیا، اس کو، اس کی بات کا میں نے مائنڈ نہیں کیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کی اپنے ہی لاکر سے مل گئی تھی. اچھا، پھر وہ مل گئی تھی تو اپنے لاکر سے مل گئی تو تھی. انہوں نے آپ سے پھر معافی مانگی؟ معافی مانگی. پھر میں ناراض ہو گئی تھی. میں تو گھر سے چلی گئی تھی. اچھا. میں نے کہا ماں چوری نہیں کر سکتی، کچھ بھی ہو جائے. بالکل. تو اگر اب میں چور ہوں تو پھر میں ماں نہیں ہوں. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کو پتہ ہے. دوسری بات ہے آنکھوں میں آنسوؤں کا رہنا اور دل میں نرمی رہنا. یہ میری بات لکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. تحفہ. اگر میرا دل نرم ہے نا اور میری آنکھوں میں اگر نمی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے میرے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہے. آنٹی میں چاہوں گی کہ آج کیونکہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، ماں سے زیادہ اپنی بیٹی کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، نہ جان سکتا ہے. تو بہت ساری اگر ہم باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ تھینک گاڈ کہ ایک اچھی خبر آ گئی ہے کہ میرا جو ہے وہ ہاسپٹلائز اب نہیں ہے وہاں سے، مطلب یا تو نکل چکی ہیں یا جو بھی آپ کہہ رہی ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں ان کی ہابیز کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ کیا سب سے زیادہ کھانا پسند کرتی ہیں وہ، اور کیا کیا ان کی ہابیز ہیں، اور کس ملک میں زیادہ ان کو رہنا پسند ہے؟ ہابیز کے بارے میں پوچھیں گی تو سب سے اچھی ہابی جو اس کی تھی نہ کتابیں پڑھنا تھی، گیمز میں شیئر کرنا، حصہ لینا، اور ڈراموں میں حصہ لینا، اور ڈانس کرنا. اچھا. یہ بچپن کی اس کی ہابی تھی. تو کھانے میں دال چاول. تو آنٹی میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنی پڑھی لکھی ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، پولیٹیکل سائنس میں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، ابھی آپ مجھ سے بھی پوچھ رہی تھیں، لیکن میرا کی تعلیم پہ آپ نے کیوں توجہ نہیں دی؟ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا، شکریہ. ایجوکیشن کا تعلق جو ہے نا بندے کے اپنے مائنڈ سے ہے. بالکل. بچے کی جدھر مائنڈ ہوتا ہے نا ادھر ہی ہوتا ہے. لیکن جب اسکول نمبر 2 میں یہ شیخوپورہ میں ایڈمیشن کروایا ہوا تھا، اور 5th کلاس 6th کلاس میں مس ناظرہ ان کی ہیڈ مسٹریس ہوتی تھی.
اللہ ان کو زندگی دے, اگر ہیں تو ابھی بھی ہوں گی ماشاءاللہ, یہ 20-25 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ مجھے بہت اچھی, میں سروس کرتی تھی نا ادھر, تو سارے مجھے جانتے تھے, تو مجھے بلایا کرتی تھی, وہ کہا کرتی تھی شفقت اس کا کیا کرے. میں کہا جی میڈم کیا ہوا؟ یہ ہر وقت متھن کو یاد کرتی ہے, متھن چکرورتی. متھن چکرورتی کو یاد کرتی ہے, اور ہر وقت یہ ڈانس کرتی ہے. اچھا. کلاس میں, اسکول میں کاپی پہ کام کیا ہوتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے آئی لو متھن, آئی لو متھن. تو میں ہنس کے یہ پتہ چل گیا اب سب لوگوں کو کہ میرا جو ہے وہ متھن چکرورتی کی اتنی بڑی فین ہے. فین ہے. تو میں کہتی تھی کوئی بات نہیں, یہ بچہ ہے نا, اس کو کیا پتا لو کیا ہے, لو کیا ہے, بس وہ اس کو پسند کرتی ہے. اس وقت نئے نئے ٹی وی آئے ہوئے تھے, تو بس اس لیے اس کی نا جو ایجوکیشن ہے وہ بس اس میں ہو گئی ہے. کیا آپ کہیں کہ شوبز کے حوالے سے کہ اس کی ایجوکیشن ہی شوبز ہو گئی تھی. بالکل ٹھیک ہے, یعنی آپ کہتی ہیں کہ وہ شروع سے ہی ان کا ایک شوق تھا. اچھا آنٹی, ایک اور سوال میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں جو ہمارے ویورز نے ہمیں کہا تھا کہ اسپیشلی آپ سے پوچھنا ہے کہ تمام ایکٹریسز, چاہے وہ ریشم ہیں, چاہے وہ ریما ہیں, چاہے وہ کوئی اور ہیں, ان کی وقت کے ساتھ ساتھ ایجز بڑھتی رہیں. میرا کی ایج اتنے سالوں سے نہیں بڑھی. آپ بتائیے ایگزیکٹلی میرا کی ایج آخر ہے کیا, کیونکہ ماں کو تو پتہ ہوتا ہے نا اس کی بیٹی کب پیدا ہوئی تھی. لیکن دیکھیں یہ ایک راز کی بات ہے. آنٹی اس میں کیا راز ہے؟ راز کی بات ہے نا, کوئی بھی خاتون سے آپ اس کی ایج پوچھ ہی نہیں سکتے. تو میں کیسے بتاؤں گی؟ میرے لیے تو میرا آج ہی پیدا ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, میرا آج ہی پیدا ہوئی ہے, لیکن چلیں اب میں آپ سے ایگزیکٹ ایج نہیں پوچھتی, ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑا سا آپشن دیتی ہوں کہ یہ بتائیں کہ 30s میں ان کی ایج ہے, لیٹ 30s میں ایج ہے, 40s میں ارلی 40s ہیں, یا لیٹ 40s ہیں؟ 13 سے تھوڑا سا کر لے آگے. اچھا, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ لیٹ 30s میں وہ ہیں. اچھا 13 تو نہیں نا کہو, نہیں 30s. 30. ہاں 13 تو میں نے نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے, تو چلے آنٹی بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ جب یہ شیخ پورہ میں پیدا ہوئی تھی, اور وہ ابھی تک محلہ مجاہد نگر کہلاتا ہے, جنڈیالہ شیر خان کریم. اور میں بڑے فخر سے بات کروں گی کہ اس وقت شہر میں نے ابھی سروس شروع کی تھی, 2-3 سال ہو گئے تھے مجھے, تو میرا پورا سٹاف اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اتنی پیاری اور اتنی پیاری آنکھیں, اتنی اچھی اور خوبصورت بچی پیدا ہوئی ہے. نہیں خوبصورت تو واقعی بہت ہیں. ایک اور سوال جو ہے ہم تک پہنچا کہ میرا جب ہاسپٹل میں تھیں, کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ یا جب وہ اپنے شارٹس لگوانے کے لیے جب گئی تھیں, اور وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے بیسکلی ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا تھا, تو کہا یہ جاتا ہے کہ میرا نے ان کو یہ کہا تھا کہ مجھے آپ پروٹوکول دیں, اور بدلے میں یہ کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں سیاست دان بننے والی ہوں, اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان, انہوں نے مجھے سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ آفر کی ہوئی ہے. تو اس پہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہاسپٹل کا ڈاکٹر تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو سینٹ کی سیٹ دلواتا ہوں, اور اس نے ان کو وہاں پہ داخل کروا دیا. جتنا آپ جانتی اس کے بارے میں اتنا ہی سوال میں آپ سے یہ کر لیتی ہوں. مجھے جتنا آپ کو پتا ہوگا اتنا ہی مجھے پتا, اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں. تو جب میرا کی آپ کو کال آئی تو آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ جو تم سینٹ کی سیٹ اور پروٹوکول مانگ رہی تھی اس کا کیا سین ہے؟ دیکھیں میں نے کوئی سوال نہیں کیا, میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ آپ خیریت سے ہو, خیریت سے کب آ رہی ہو, اور وہاں کے حالات کیا ہے. میں نے اس کو کوئی ایسی, میں کچھ میڈیا تو نہیں تھے نا کہ میں ان سے سوال کرنے شروع کر دیتی. میں نے تو دعائی کرنی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ فون مجھے آئی گیا ہے تو اللہ اسے خیریت سے رکھے. اچھا آنٹی یہ بتائیں گے میرا چینل آپ دیکھتی ہیں؟ جی دیکھتی ہوں. اور کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے, اور آپ کا بولنے کا انداز بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, بولنے کا سٹائل, بولنے کا, بات کرنے کا انداز بہت اچھا لگتا ہے مجھے. تھینک یو سو مچ آنٹی, آواز اچھی لگتی ہے. شکریہ, بہت شکریہ. تو اور ویسے بھی آپ دیکھنے میں بھی بہت پیاری ہیں. تھینک یو آنٹی. یہ تو میری آنکھوں سے دیکھے نا آپ. بالکل, ماں کی نظر سے تو ظاہری بات ہے کہ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو بہت بہت شکریہ, تھینک یو. جی تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. آنٹی کے ساتھ مل کے مجھے بہت اچھا لگا, اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اور بھی اگر کوئی سوال ہے تو آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھیے, میں آپ کی آواز بن کر آگے آپ کا سوال ضرور پہنچاؤں گی اور جواب بھی لوں گی. چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا, اور جس وقت آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہوں تو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں, آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.